بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے سامنے تجوید سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے اور الحمدللہ تجوید سے متعلق کئی دروس پچھلی ویڈیو میں ہمارے گزر چکے۔ آگے جو صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں وہ مد کی قسموں کو ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں پچھلی ویڈیو میں جو بات ہوئی وہ حروف مدہ کے حوالے سے ہوئی، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ آگے جو ذکر کر رہے ہیں وہ مد کی قسمیں کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو مد کی کتنی قسمیں ہیں وہ صاحب کتاب نے یہاں پہ ذکر کیا کہ مد کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک مد متصل ہے اور ایک مد منفصل ہے۔ تو پہلے ہم مد متصل کو لے لیتے ہیں کہ مد متصل کیا ہے، کس طریقے سے مد متصل کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو سوال پڑھتے ہیں پہلے۔ سوال مد متصل کب ہوتا ہے؟ یہاں صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں سوال میں کہ مد متصل کب ہوتا ہے۔ جواب کہ جب حروف مدہ کے بعد حروف تعریف میں غور کرنا ضروری ہے۔ آپ حضرات کے سامنے تعریف ذکر کرتا ہوں کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی کلمہ ایک ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہ مد متصل کہلاتا ہے، یعنی اتصال ملا ہوا ہے، یعنی ایک ہی جملہ ہے اور ایک ہی جملے میں حمزہ آ رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد آ رہا ہے، تو ملا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے مد متصل کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حمزہ جو ہے کون سا والا ہے۔ تو حمزہ کی دو شکلیں ہیں، یہ یاد رکھیں، حمزہ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک حمزہ اصلی ہے جو عین کی شکل میں لکھا جاتا ہے، حمزہ وہ اصلی ہے، اور ایک حمزہ وہ ہے جو الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ حمزہ جب بنتا ہے الف کی شکل میں جب اس پہ کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش تنوین وغیرہ وغیرہ، تو وہ حمزہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ جو حمزہ کی بات ہے وہ حمزہ اصلی کی ہے، حمزہ اصلی ہو۔ مد متصل کب ہوگا؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، کون سا حمزہ؟ حمزہ اصلی آ جائے، تو یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ مد متصل بن جائے گا۔ جیسے جاء، مثال میں غور کیجیے گا، جاء۔ اب جاء جو ہے یہ پورا ایک جملہ ہے، جاء پورا ایک جملہ ہے، اور جاء میں جیم الف زبر جا، تو الف جو ہے یہ حروف مدہ ہے، اور اس کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ اصلی ہے، حمزہ اصلی آ رہا ہے۔ تو تعریف میں یہی بیان کیا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی ایک ہی جملے میں آ جائے، ایک ہی کلمے میں آ جائے، تو وہ جو ہے مد متصل کہلاتا ہے۔ یہ اس کی وضاحت تھی۔ اور یہاں پہ جو مد ہے، جاء میں جو مد ہے، مد کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک مد وہ ہے کہ حرف کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مد کی ایک علامت ہے، ایک مد وہ ہے کہ جس کی ہلکی سی ڈنڈی نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو یہ لکھ کے بتاؤں کہ ایک مد تو یہ ہے، یہ والا، پین پہ غور کیجیے گا، اور ایک مد یہ ڈنڈی نیچے آ رہی ہے ہلکی سی۔ تو اس مد کی بھی دو شکلیں ہیں، قرآن مجید میں آپ کو یہ دو مد ملیں گے۔ تو یہ مد متصل پہ جو مد ہے وہ یہ ڈنڈی والا مد ہے، ڈنڈی والا مد آئے گا، یہ والا مد، یہ والا مد نہیں ہے۔ مد متصل پہ جو مد آئے گا یہ ڈنڈی والا مد آئے گا۔ اور اسی طریقے سے حمزہ کی بھی دو شکلیں ہیں، حمزہ اصلی جو اصل والا حمزہ ہے جو عین کی شکل میں آتا ہے، اور دوسرا حمزہ وہ ہے جو الف کی شکل میں آتا ہے۔ یہ اس کی صورت تھی۔ تو یہ مد متصل کی وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔